السلام علیکم ناظرین۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات دن بدن ابتر ہوتے جا رہے ہیں۔ دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے۔ اگر پچھلے کچھ دنوں کے واقعات کا جائزہ لیا جائے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قدر دونوں ملکوں کے درمیان دوریاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ اسلام آباد میں خودکش دھماکہ ہوا، اس میں جو ملوث جو ہے وہ افغان شہری نکلے۔ اسی طرح پشاور میں ایک بڑا جو 24 تاریخ کو ایک بڑا حملہ کیا گیا، اس میں بھی افغان شہری DIG پشاور کا دعویٰ ہے کہ اس میں بھی افغان شہری ملوث قرار پائے۔ اسی طرح جو ہے گزشتہ شب جو ہے وہ افغان حکومت کی طرف سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان نے افغانستان کے 3 صوبوں خوست، پکتیکا اور کنڑ میں جو ہے فضائی حملے کیے۔ اگرچہ پاکستانی حکومت اور DGI نے اس کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ اگر پاکستان حملہ کرے گا تو اس کی ذمہ داری بھی قبول کرے گا اور وہ کوئی خفیہ کارروائی نہیں کی جائے گی۔ لیکن بہرحال یہ جو پے در پہ واقعات ہیں، پاکستان کے اندر خودکش حملوں کا، دھماکوں کا بڑھنا اور پھر افغانستان کے اندر فضائی حملوں کا الزام لگانا افغانستان کی طرف سے، یہ ایسے واقعات ہیں کہ یہ اگر آپ کو یاد ہو اکتوبر کے شروع میں اسی طریقے سے تعلقات کشیدہ ہوئے تھے دونوں ملکوں کے درمیان۔ دونوں بارڈر پر کشیدگی بڑھی تھی، حملے ہوئے تھے دونوں طرف سے، پھر اس کے بعد تجارت بند کی گئی، پھر پاکستان اور افغانستان کے درمیان کی جو دوست ممالک ہیں انہوں نے جو مصالحت کی کوشش کی تھی۔ قطر میں مذاکرات ہوئے، ترکی میں مذاکرات ہوئے، کچھ معاملات جو ہے وہ اگرچہ جو ہے اس طریقے سے مذاکرات کامیاب نہیں ہو سکے تھے، لیکن یہ اندیا دیا جا رہا تھا کہ اب سیز فائر ہو گئی ہے اور معاملات کچھ عرصے میں معمول پر آ جائیں گے۔ لیکن اب پچھلے ایک ہفتے سے جس تیزی سے جو ہے وہ معاملات خراب ہوتے جا رہے ہیں، اس سے لگ رہا ہے کہ شاید اگلے چند ہفتوں میں پاکستان افغانستان کے درمیان معاملات مزید خراب ہو سکتے ہیں۔ اور دونوں ممالک کے جو بیانات ہیں آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں، دونوں ممالک کی جو پالیسیاں ہیں، ان کے جو اقدامات ہیں، اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ افغانستان جو ہے وہ مسلسل جو ہے وہ اپنا مذاکرات کے بجائے وہ مستقل تو ہے پاکستان کی جو تجارتی روٹس ہے اس کے بجائے جو ہے وہ چابہار، ازبکستان اور وہاں جو ہے متبادل روٹس پر جو ہے اس کی ساری کوششیں لگی ہوئی ہیں۔ وہ پاکستان سے تعلقات معمول پر لانے کے بجائے وہ متبادل روٹس کی پر جو ہے وہ زیادہ توجہ دے رہا ہے۔ اسی طرح جو ہے پاکستان سے تعلقات بہتر کرنے کے بجائے افغان کے جو وزیر تجارت ہے انہوں نے باقاعدہ انڈیا کا دورہ کیا، وہاں پر انہوں نے جو ہے وہ انڈیا سرمایہ کاروں کو دعوت دی، ان کو پیشکش کی کہ افغانستان میں ان کو 5 سالہ ٹیکس فری جو ہے وہ سہولت دی جا سکتی ہے، انہیں زمین فراہم کیا جائے گا، اگر وہ مشینری امپورٹ کرتے ہیں ان کو صرف 1% ٹیرف پر جو ہے وہ مشینری امپورٹ کرنے دی جائے گی۔ تو مطلب ایک طرف وہ انڈیا کی طرف جو ہے وہ انہوں نے دونوں ہاتھ کھول دیے، دونوں وہ ان کو جو ہے ہر سہولت دینے کے لیے تیار ہے، اور دوسری طرف پاکستان سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو افغانستان مکمل طور پر جو ہے وہ تعاون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دوسری طرف پاکستان جو ہے، پاکستان کے جو ہے وہ بھی جس طریقے سے انہوں نے تجارتی روٹس مکمل طور پر بند کر دیا، پورٹس پر جو ہے پاکستان کا تجارتی سامان کلیئر نہیں کیا جا رہا، جو امپورٹس ہو چکا وہ ٹرکوں میں پچھلے 1.5 مہینے سے جو ہے وہ ٹرکوں میں سٹک ہے، کوئی اس کی جو ہے کلیئرنس نہیں ہو رہی۔ وہ اس طریقے سے جو ہے پاکستان بھی جو ہے ان کو کسی طور جو ہے وہ رعایت دینے کی تیار نہیں ہے۔ اور بنو میں آپریشن ہوا ہے، اسی طرح جو ہے جو سرحدی علاقے ہیں وہ ان میں جو ملیٹنٹس ہیں ان کے خلاف آپریشن بھی شروع کر دیے گئے۔ اور جس طریقے سے اندیا دیا جا رہا ہے، اگرچہ جو گزشتہ روز جو کارروائی ہوئی ہے، جو فضائی حملوں کی بات کی ہے افغان حکومت نے، پاکستان نے اس کی جو ہے تردید کی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ دبے الفاظ میں کہا جا رہا ہے کہ پاکستان جو ہے، پاکستان کی جانب سے شاید صرف پاکستان کے سرحدی علاقوں میں کارروائی نہیں ہوگی بلکہ دہشت گردوں کے خلاف بارڈر پار بھی جو ہے کارروائیاں ہو سکتی ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے جو ہے دونوں ممالکوں کے درمیان تعلقات جو ہے وہ بہت تیزی سے خراب ہوتے جا رہے ہیں، اور یہ اس کے جو ہے ظاہر ہے کہ اثرات دونوں ملکوں کو جو ہے اس کے اٹھانے پڑیں گے۔
صرف جو محدود پیمانے پر جو ابھی صرف تجارت جو ہو رہی تھی، اور وہ جو دونوں انگور اڈا تورخم چمن سے جو تجارت بند ہوا ہے، اس کو جو 8-10 کروڑ روپے کا صرف تجارت کی وجہ میں نقصان ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے بہت سارے وہاں پر جو ہے ٹرک ڈرائیور جو ہے وہ افغانستان میں پھنسے ہوئے ہیں، پاکستانی ہیں، وہ نہیں آ سکتے کیونکہ ٹرک بھی پاکستانی اور شہری بھی پاکستانی، وہ یہاں نہیں آ سکتے۔ پاکستان میں جو ٹرک اس وقت جو سڑکوں کے کنارے کھڑے ہیں، وہ بھی جو ہے وہ ٹرک چھوڑ کے نہیں جا سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے ٹرک ڈرائیور افغانی ہیں، ان کے ٹرک جو ہے وہ رجسٹرڈ کابل کے ہیں، اور سامان جو ہے وہ ظاہر کے کمپنیوں کے، افغان تاجروں کے ہیں، تو وہ ان ٹرکوں کو نہیں چھوڑ کے جا سکتے۔ اگر ٹرکوں کو چھوڑیں گے بھی تو خود ان کو اکیلے بارڈر پار کرنا پڑے گا، کیونکہ وہ افغان شہری ہے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے وہ ٹرک بھی جو ہے وہ پار نہیں کرا سکتے ہیں، تو وہ بھی سٹک ہے، وہاں پاکستانی سٹک ہے۔ اور یہاں جو افغان مہاجرین ہے اس وقت جو نکل گئے وہ تو نکل گئے، لیکن یہ ہے کہ اس وقت سب سے برا جو آگے آئندہ دنوں جو ہے جو سب سے زیادہ جو ہے جو نقصان اٹھانا پڑے گا، جو سب سے زیادہ متاثر ہوں گے، وہ پاکستان میں موجود وہ افغان مہاجرین ہوں گے جو ابھی تک نہیں جا سکے، کسی وجہ سے بھی نہیں جا سکے، چاہے ان کے پاس جو ہے ان کو کوئی آسرا ہے، یا وہ کئی باہر کے ویزے کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، یا وہ چاہ رہے ہیں کہ سردیوں کا سیزن گزار کر جو ہے پھر وہ چلے جائے، یا انہوں نے جو ہے وہ جعلی ڈاکومنٹس بنائے ہوئے، جعلی شناختی کارڈ بنائے ہوئے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ بچ جائیں گے۔ کسی بھی وجہ سے جو پاکستان میں موجود افغانی ہیں، وہ ان کے لیے جو ہے برا وقت آنے والا ہے، اور اس کی جو ہے وہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، ایک تو کچھ اطلاعات ہے کہ ان کے خلاف پاکستان میں موجود افغان مہاجرین کے خلاف جو ہے افغان شہریوں کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن شروع ہونے والا ہے، اور یہ اطلاعات ہے۔ اور اس کی جو ہے میں آپ کو ثبوت کے طور پہ بھی کچھ پچھلے 2-3 دن سے جو واقعات ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، جس سے آپ کو جو ہے اندازہ ہوگا کہ وہ کریک ڈاؤن کس طرح ہو سکتا ہے۔ آپ کو جو اسلام آباد میں ویزے کے منتظر جو افغان شہری تھے، وہ ان کو جو ہے پہلے مرحلے پر جو ہے ان کو جو ہاسٹل میں فلیٹوں میں رہ رہے تھے، ان کو جو ہے وہاں سے نکالا گیا تھا، اور ان کو رینٹ پر دینے پر پابندی لگائی گئی تھی۔ اس کے بعد وہ اسلام آباد کے ایک پارک میں جو انہوں نے خیمہ بستی بنائی تھی، اور وہاں پہ تقریباً 300 کے قریب فیملیاں جو ہے وہ وہاں پر وہ رہائش پذیر تھے پچھلے کئی ہفتوں سے۔ گزشتہ شب جو ہے ان پر کریک ڈاؤن کیا گیا، اور ان سے پارک خالی کر دیا گیا ہے۔ اب اس کے بعد وہ پتہ نہیں کہاں چلے گئے، پشاور چلے گئے یا کہاں چلے گئے، لیکن بہرحال وہ ان کو پارک سے بھی نکال دیا گیا، اور کئی کرائے پر پہلے ہی نہیں رہ پا رہے تھے، اب پارک سے بھی ان کو نکال دیا گیا۔ اسی طرح جو ہے وہ جو کراچی میں سوراب گوٹ، جمالی گوٹ میں جو ہے باقاعدہ گھروں پر ریڈ ہوئے، اور وہاں افغان مہاجرین کی طرف سے کہا گیا ہے کہ رات میں جو ہے چھاپہ مارا گیا، ان کی طرف سے الزامات آئے، لیکن پولیس کی طرف سے کہا گیا ہے کہ جب ان کو جو ہے غیر قانونی جو ہے افغان مہاجرین پر ریڈ کیا گیا تو باقاعدہ انہوں نے جو ہے مزاحمت کی، پولیس پر پتھراؤ کیا۔ بہرحال یہ ایک بڑا جو ہے ایک ہنگامہ ہمیں جو ہے وہ 1-2 دن پہلے کراچی میں نظر آیا۔ اسی طرح اسلام آباد سے ملحق جو ہے وہ راولپنڈی میں بڑا کریک ڈاؤن ہوا ہے 2-3 دن پہلے، وہاں پر بھی جو ہے وہ باقاعدہ ہوٹلوں کی، دکانوں کی، اور ایک جو ہے وہ شناختی کارڈ جو ہے وہ ان کے چیک کیے گئے، اور ان کے ڈاکومنٹس چیک کر کے جو ہے بہت سارے جو ہے افغانیوں کے جو پکڑے گئے، وہ ان کو جو ہے ڈیپورٹ کرنے کے لیے وہ لے جایا گیا۔ اسی طرح جو ہے وہ پنجاب کے مختلف علاقوں میں بھی جو ہے پولیس کو کہہ دیا گیا ہے کہ افغان مہاجرین کسی بھی صورت جو ہے وہ نہیں ہونے چاہیے۔ کوئٹہ میں بھی جو ہے وہ کریک ڈاؤن کے اطلاعات ہیں، اور پشاور میں خیبر پختونخوا میں جو ہے وہ جو ان کو ایک نرم رویہ ان کے ساتھ رکھا جا رہا تھا کہ وہ اپنی سہولت سے جائے، ان کے ساتھ سخت رویہ نہ رکھا جائے، لیکن لگ یہ رہے کہ پشاور خیبر پختونخوا میں بھی جو ہے یہ رویہ ان کے ساتھ زیادہ عرصہ نہیں رکھا جا سکے گا۔ اور سہیل افریدی جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہے، جن سے بڑی امید ہے کہ یہ ان کو بچا لیں گے، سہیل افریدی بھی شاید جو ہے وہ زیادہ جو ہے ان کے لیے مؤثر ثابت نہیں ہو سکیں گے، کیونکہ سہیل افریدی کی ابھی تک جو ہے خیبر پختونخوا میں اس طریقے سے ریٹ قائم نہیں ہو سکی ہے، اور اس کے متوازی جو انتظامیہ ہے وہ اپنے طور پہ جو ہے وہ معاملات دیکھ رہے ہیں۔ سہیل افریدی صاحب ابھی تک اپنے قائد سے ملاقات نہیں کر سکے، اپنے ایک جو ہے امیدوار کو نہیں جتوا سکے، تو آپ اندازہ لگائیں کہ وہ افغان مہاجرین کو کیا ریلیف دے سکتے ہیں۔ انہوں نے تو یہ بھی کہا تھا کہ آپریشن نہیں ہوگا، بنو میں ٹارگیٹڈ آپریشن بھی چل رہا ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ افغان مہاجرین کے لیے جو ہے ایک آنے والے دن جو ہے
بڑے سخت ثابت ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہر افغان مہاجر کو، ہر افغان شہری کو جو ہے اس شک کی نظر سے دیکھا جائے گا، ان کو ایک سہولت کار کے طور پہ دیکھا جائے گا۔ ہر یہاں پر پاکستان میں ہونے والا ہر دھماکہ، ہر دہشت گردی کا واقعہ، اس کے بعد جو ہے اس کا نزلہ جو ہے یہاں افغان شہریوں پہ گرے گا۔ تو یہ ایک مشکل دور ہے افغان مہاجرین کے لیے، اور جن کی اگر بہت زیادہ مجبوری نہیں ہے تو میری اپنی رائے یہ ہے کہ ان کو پاکستان جلد سے جلد چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ اب ان کے لیے جو ہے افغانستان کے مقابلے میں پاکستان جو ہے ان کے لیے بہت سخت جو ہے ثابت ہونے والا ہے۔ دیکھیے حالات کس طرف بڑھتے، دونوں ملکوں کے عوام جو ہے ان کے حق میں جنگ بالکل نہیں ہے، امن دونوں ملکوں کے عوام کی ضرورت ہے، دونوں طرف غربت ہے، بے روزگاری ہے، اور ہماری دعا بھی ہے اور کوشش بھی دونوں ملکوں کے حکمرانوں کو کرنا چاہیے کہ وہ مل بیٹھ کر دہشت گردی کے معاملے پر کوئی راستہ نکالے کہ جس سے دونوں طرف امن قائم ہو۔ اپنا بہت خیال رکھے۔ اللہ حافظ۔